السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، اللہ کے ولی پہلے نمبر پہ ولی وہ ہوتا ہے جو صوم و صلات کا پابند ہو۔ ولی وہ ہوتا ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو توکل کرتا ہے تو رب العالمین کی ذات پر کرتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ مومن اللہ کے ولی ہیں اور وہ توکل کس پہ رکھتے ہیں؟ رب العالمین کی ذات پہ۔ لیکن ناظرین، آج ہم آپ کو گفتگو سنوائیں گے دو بندوں کی۔ یقین مانیے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، جن کی وجہ سے قیامت برپا ہوگی۔ اگر یہ میں بات کہہ دوں تو بات غلط نہیں ہے، اللہ معاف فرما دے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کا مقام اتنا دے دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ میری توبہ استغفر اللہ، انہوں نے یعنی انبیاء علیہ السلام سے بھی زیادہ انہوں نے مقام دے دیا استغفر اللہ۔ یعنی ڈر لگ رہا ہے ایسے جملے، یعنی سنے بھی ہیں میں نے اور آپ کو بتاتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے، اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ کیا مطلب؟ مفتی نعیم قریشی کا کہنا ہے کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ واز کرتے ہیں، یعنی مجلس میں واز تقریر کرتے تو انبیاء علیہ السلام بھی آ کر بیٹھتے تھے سننے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور ایک جملہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ محبوب علیہ السلام بھی آ کر سنتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ناظرین، باتیں تو بعد میں ہوگی، باقی تو ہم آپ کو مفتی نعیم قریشی کی ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ اور ایک اور بندہ ہے جو کہتا ہے جی محبوب علیہ السلام سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو معراج کروائی گی، وہ پہلے وہاں پہ موجود تھے۔ پہلے وہ سنیں گے، پھر مفتی نعیم قریشی کی گفتگو سنیں گے۔ کیا ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس ولی کی بات عرض کرتا ہوں جو ولی ماں کے پیٹ سے ولی تھا، بلکہ صرف ماں کے پیٹ سے نہیں، جس کی ولایت کے ڈنکے عالم ارواح سے بج رہے تھے۔ اللہ اکبر! ابھی میرے غوث سیدنا غوث الثقلین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، سرکار ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ میرے سرکار نے وہاں ایک جوان کو دیکھا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک چکے تھے۔ اس جوان کو دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام نے تعجب فرمایا۔ وہ جوان قریب آ کر سلام کرتا ہے اور اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ اس کی گردن پر قدم رکھتے ہیں اور اوپر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں مولا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک گئے وہاں یہ نوجوان کون ہے، کیسے آیا؟ ارشاد ہوا محبوب یہ تیری اولاد ہے، میرا ایک بندہ ہے، اس کا نام عبد القادر ہے۔ جو شان ہم نے تجھے نبیوں میں عطا کی ہے وہ شان ہم نے اس کو ولیوں میں عطا کی ہے۔ میرے رسول نے یہ سنا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کرتے مولا اس نے اپنا قدم، اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا۔ میری امت کی قیامت تک کے ولی اس کے قدم کو اپنی گردن پر لیں گے۔ اور جب غوث پاک پیدا ہوئے تو آپ کی پشت پر رسول اللہ کے قدم کا نشان موجود تھا۔ یہ روایت بڑی معتبر، سیدی اعلیٰ حضرت نے جن کتابوں کی تصدیق فرمائی ہے غوث پاک کی حیات طیبہ پر، ان کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا، توجہ کرے، بات علم کی عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی بناتا ہی نہیں، اللہ اپنا ولی صرف علماء کو بناتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کسی کو سفینے اور کتابوں کے ذریعے سے علم دیا جاتا ہے اور کسی کو سینے کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، لیکن پہلے اللہ عالم بناتا ہے اس کے بعد ولایت عطا کرتا ہے۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ عالم بننے کے لیے کوئی مدرسے سے پالا ہی پڑھتا رہے،
بہت سے ایسے ہیں جو مدرسے کا منہ نہیں دیکھتے لیکن فیضان نظر سے کیا بن جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت شیخ ابو الحسین شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، عرب میں سلسلہ شاذلیہ بہت۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا کہتے ہیں؟ تو العبر فی خبر من عبر جلد 3 پیج نمبر 36 اس پہ کہتے ہیں شیخ العصر قدوۃ العارفین صاحب المقامات والکرامات انتہا الیہ التقدم فی الواعظ والکلام علی الخواطر۔ فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی کون ہے؟ زمانے کا امام، قدوۃ العارفین، عارفوں کا بادشاہ، صاحب المقامات والکرامات، صاحب کرامت و مقامت یعنی اعلیٰ مقام پہ فائز ہستی، انتہا الیہ التقدم فی الواعظ والکلام علی الخواطر، اور دلوں پر جس ہستی کا کلام جا کے سب سے پہلے اثر انداز ہوتا ہے واعظ اور کلام کا امام عبد القادر جیلانی۔ اور یہی علامہ حافظ ذہبی اور اس کے علاوہ ابن تیمیہ، اس سے پوچھا گیا کہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تو کہتے ہیں اما ائمۃ الصوفی المشہورہ مثل الجنید والتبائی والشیخ عبد القادر وامثالہ فہؤلاء اعظم الناس لزوما للامر والنہی، فالشیخ عبد القادر کلامہ یعود علی اتباع المامور وترک المحظور والعبر علی المقدور۔ یہ ابن تیمیہ جیسا بندہ جو صوفیوں کا رگڑا لگاتا نظر آتا ہے، ابن تیمیہ جیسا بندہ یہ کہتے ہیں جناب یہ جو صوفیاء کے مشہور ائمہ ہیں جس طرح حضرت جنید بغدادی ہیں ان کے ماننے والے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اس جیسی ہستیاں، یہ ہؤلاء اعظم الناس لزوما للامر والنہی، امور و نواہی میں سب سے زیادہ لوگوں میں عمل کرنے والی یہ ہستیاں ہوتی ہیں۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر، ان کا کلام ترک محظور پر، صبر مقدور پر اور اتباع مامور پر، ان کے کلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اثر عطا کیا تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ حافظ ابو بکر عبد الغنی الاندلسی اور اسی طرح حضرت حافظ ذہبی لکھتے ہیں شیخ العالم الزاہد الامام العارف القدوہ الشیخ شیخ العالم والاسلام علم الاولیاء۔ یہ اتنے القاب دیے کس کو؟ بھائی جلدی جلدی میں کچھ بڑی خاص چیزیں چاہ رہا ہوں کہ میں ڈیلیور کروں لیکن تھوڑا مجھے ایک بحث بنانی ہے۔ یہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اونچا بولیے، کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ قطبہ ابی سعید قیلوی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہ باطن سے چند انبیاء اور نبی پاک کو بارہا غوث اعظم کی مجلس میں تشریف فرما دیکھا۔ میں یہاں جملہ معترضہ کے طور پہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں لکھا تھا کہ غوث اعظم آپ کی مجلس میں انبیاء آتے ہیں، یہ آپ کا مقام ہے۔ اس پر حضرت امام اہل سنت کے جو مخالفین تھے انہوں نے کہا دیکھو جی، امام احمد رضا نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو نبیوں سے بھی اوپر بڑھا دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وہ شان ہے کہ نبی آپ کی مجلس میں آتے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، وہ جی امتی نبی کی مجلس میں جاتا ہے یا نبی امتی کی مجلس میں آتے ہیں؟ بات انداز بات بدل دیتا ہے فراز، وگرنہ کوئی بات نہیں ہے، انداز ہوتا ہے بات کرنے کا۔ یہ وہی بات ہے جو امام احمد رضا نے گھر سے نہیں کی ہے، زبدۃ الاسرار کے اندر شیخ محقق محدث دہلوی نے لکھا ہے، بہجت الاسرار میں موجود ہے، قلائد الجواہر میں موجود ہے، سفینۃ الاولیاء میں موجود ہے، تحفہ قادریہ میں موجود ہے کہ میرے سیدی غوث الثقلین کی مجلس میں انبیاء کی روحیں آتی تھی۔ حضرت شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے ہیں میں نے نگاہ باطن سے بارہا مشاہدہ کیا کہ نبیوں کی روحیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
جیلانی کی مجلس پاک میں تشریف فرما ہے، لیکن یہ اگلا جملہ یہ بدباطن کھا جاتے ہیں، اصل مسئلہ یہ واضح کرتا ہے، فرماتے ہیں جس طرح آقا غلام کو شرف بخشتے ہیں، اس طرح انبیاء کرام کی ارواح آسمان اور زمین کی وسعتوں میں سیر فرماتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے فرشتے گروہ در گروہ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور رجال الغیب بھی آپ کی مجلس میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باطن لوگوں نے، گندے لوگوں نے امام احمد رضا کے کلام کا موقف اور ان کا مطلب لیا ہے وہ نہیں ہے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم جائیں یا ولی جائیں عبد القادر جیلانی کی مجلس میں، وہ فیض پانے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبیوں کی روحیں آئیں وہ فیض لٹانے آتے ہیں۔ بیٹا میں نے کتنے جمعے ہو گئے میں کہہ رہا ہوں نعرہ لگانے کا شوق ہوتا ہے، نعرہ غوثیہ کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جب ہماری مجلس غوث پاک کے نام پہ تو آپ کو بس ایک ہی نعرہ غوثیہ لگائیں، نعرہ غوثیہ بھائی ابھی جو ہے نا صرف نعرہ غوثیہ لگے، میری پوری تقریر میں صرف نعرہ غوثیہ لگا۔ ٹائم بھی اس میں ہے، ٹھیک ہے اللہ کی توحید رسالت ہمیں، لیکن جس ہستی کے آج ہم گیت گا رہے ہیں مناقب میں میرے آقا کا ذکر ہونا، نعرہ غوثیہ، پھر آواز ہے نعرہ غوثیہ۔ اچھا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے شان شیخ عبد القادر جیلانی کی، انبیاء کی ارواح آپ کی مجلس میں آتی، جو گندے لوگوں نے مطلب لیا وہ نہیں کہ وہ ان سے فیض پانے آتے۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین آپ نے مفتی نیو کراچی کی گفتگو سن لی۔ ناظرین دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، کوئی بھی بندہ انکار نہیں کرتا وہ اللہ کے ولی ہیں۔ میں انکار کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ان کی نماز چیک کریں وہ آپ کو رفع الیدین کے ساتھ ملے گی، وہ محبوب علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی بنیادی طالبین کا مطالعہ کریں، وہ اونچی آمین بھی کہتے تھے۔ اور اگلی بات، یہ جو قصے کہانیاں سٹوریاں سناتے ہیں نا مولوی حضرات، یہ اپنی طرف سے بنا بنا کر سناتے ہیں۔ اب اللہ کے ولی قرآن نے بتلایا، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ نمبر ایک، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لے آئے، اور ولی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ جو شیطان کے یار ہیں، شیطان کے بیلی ہیں، وہ روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے کر آتے ہیں۔ فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ تو سورۃ المؤمنون کا مطالعہ کیجئے گا، قرآن کہہ رہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ولی کون ہے؟ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگلی بات، ولی کون ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے ولی وہ ہیں زمین پہ قدم رکھتے تو عاجزی انکساری کے ساتھ۔ اور اگلی بات، اللہ کے ولیوں کی رات گزرتی ہے تو مصلی پہ جائے نماز پہ گزرتی ہے، رکوع کرتے ہوئے یا سجود کرتے ہو۔ اور اللہ کے ولی، اللہ کے جو ولی ہیں وہ ہمیشہ سجدہ کرتے ہیں تو رب العالمین کے سامنے، مشکل کشا مانتے ہیں تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں تو ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر سجدہ کرتے تھے تو رب العالمین کی ذات کو کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مشکل کشا ایک اللہ تھا۔ اگر آپ ولیوں کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اصحاب کہف کا مطالعہ کریں۔ اصحاب کہف جو تھے نا اللہ کے ولی، وہ آپ کو پتہ ہے دقیانوس بادشاہ کا تفسیر پڑھے، آپ تفسیر ابن کثیر پڑھے، تفسیر کبیر پڑھے امام راضی رحمۃ اللہ کی۔ دقیانوس بادشاہ تھا، وہ بتوں کی پوجا پاٹ کروا رہا، وہاں پہ عرس لگتے تھے، میلے لگتے تھے، لڈیاں، بھنگڑے،
सब कुछ होता था। ये जो अल्लाह के वली है ना साहब का, ये अपना ईमान बचा कर भागे हैं। क्यों? ये अल्लाह के वली कहते थे ना हमें उर्स अच्छा लगता है, ना हमें भंगड़े अच्छे लगते हैं, ना हमें मेले अच्छे लगते हैं, ना गैरुल्लाह के सामने सर सजदे को करना हमें अच्छा लगता है। हम अगर सर झुकाएंगे तो एक अल्लाह के सामने झुकाएंगे। ये अपना ईमान बचाकर भागे। तो फिर इतने अच्छे लगे अल्लाह पाक को, इतने प्यारे लगे। आप सूरह काफ का मुताला करेंगे ना, अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे इतने प्यारे लगे, फिर मैंने फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीना आदा था, मैंने इनको प्यार से थपकी दी ना। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमाते मैंने थपकी दी थी ना, तो मेरी थपकी से इतना सोए इन्होंने 309 साल सोए गुजार दी। तो जब इनको उठाया गया तो कह रहे हैं लबिसना यौमन औ बअद यौम, दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं। यानी जो कुरान के वली उनको पता नहीं चलता, जो कुरान के वली है वो सो जाए तो उनको पता नहीं चलता कितने दिन सोए रहे हैं। लेकिन आज के जो वली है ना, इन बरेलवी मौलवियों की जुबानी सुनने को कहते हैं जी ना जी ना, जो बाबों ने बिल्लियां रखी होती है ना उनको भी पता आता है, बाबों ने जो कुत्ते रखे होते हैं उनको भी पता है। अस्तगफिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह, अल्लाह मेरी तौबा। नाज़रीन, कोई भी बंदा अल्लाह के वलियों को इनकार नहीं करता, अल्लाह के वलियों की तौहीन नहीं करता। मैं अल्लाह के वलियों को वली मानता हूँ, पूछता नहीं हूँ। अगली बात हम करते चले, यकीन मानिए महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो अल्लाह के वली की तौहीन करते हैं वो रब से ऐलान जंग करते हैं। तो खुद नाज़रीन फैसला करें, इनसे बड़ा अल्लाह के वलियों का गुस्ताख कौन है, जो अपनी तरफ से बना कर अंबिया से भी ज्यादा वलियों का मुकाम दे दे। अल्लाह मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। क्या नाज़रीन, अब हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें अकीदत तौहीन नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें महबूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बनाए। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।